یہ 2005 کے اس زلزلے کے بعد کی ایک سرد رات تھی۔ حاجی نذیر صاحب اور پیارا عبید مغل وہاں بریڈ فورڈ میں روز ریڈیو رمضان پر آنسوؤں، دکھوں اور المیوں کی ایک داستان، ایک اداس محفل سجا کر بیٹھ جاتے تھے۔ ان مصیبت زدہ لوگوں کے لیے فنڈنگ کرتے تھے، اور میں اور عرفان الحق جیپ میں سوار زلزلے سے متاثرہ دور دراز علاقوں میں جاتے اور دکھ بھری کہانیاں جمع کر کے فون پر ریڈیو کے سامعین کو سناتے تھے۔ اسی سفر میں ایک روز ہم مٹک میں الخدمت کے آغوش جا پہنچے تھے۔ یہاں اب زلزلے میں گھر، چھت اور باپ کے سائے سے محروم بچے موجود تھے۔ میں نے ایک معصوم سا سہما ہوا چھوٹا سا بچہ دیکھا تو اسے اپنے قریب بلا لیا۔ بچوں سے گفتگو جاری تھی اور وہ میرے بلینکٹ میں میرے پاس دبکا بیٹھا تھا۔ بچے اپنی اپنی کہانیاں سنا رہے تھے۔ باہر سرد خنک رات میں بارش برسنا شروع ہو چکی تھی کہ اچانک بادل گرجے اور لائٹ چلی گئی۔ جیسے ہی گھپ اندھیرا ہوا، وہ پیارا سا بچہ جلدی سے میرے ساتھ چمٹ گیا۔ اس نے مجھے زور سے بھینچ رکھا تھا۔ مجھے لگا وہ کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے ساتھ لپٹا لیا، پیار کیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ کچھ نارمل ہوا۔ میں نے پوچھا، کیوں بیٹا، کیا ہوا، کیوں اتنا ڈر گئے؟ ہم سب ہیں نا تمہارے پاس۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، چاچا جی وہ ابھی بادل گرجے تھے، مجھے نا بارش اور اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ رکا اور پھر جھجکتے ہوئے بولا، مجھے جب رات کو ڈر لگتا تھا نا تو میں جلدی سے ابو کی رضائی میں گھس کر ان کے ساتھ چمٹ کر سو جاتا تھا، پھر مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ مگر ابو وہ تو اب نہیں رہے۔ اس سے آگے نہ وہ کچھ کہہ سکا نہ میں سن سکا۔ میں نے اسے پھر سینے سے لگا لیا۔ اب آنسوؤں سے صرف اس کا چہرہ ہی بھیگا ہوا نہیں تھا، میری بھی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ اس رات کے سبب اللہ نے 30 یتیم بچوں کی کفالت کا بندوبست فرما دیا۔ شکریہ ریڈیو رمضان، شکریہ بریڈ فورڈ کی ٹیم، اور شاباش الخدمت۔ تم نہ ہوتے تو اس بچے کا کیا ہوتا؟